ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب تعریف ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے انتہائی مہربان رحم کرنے والے قیامت کے دن کا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما وہ سیدھی راہ جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ وہ راہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ راہ جو گمراہ ہوئے مغضوب علیہم آپ جان چکے ہیں کہ یہود جن پر اللہ کا غضب کیا گیا جن کو مغضوب علیہم کہا گیا قرآن میں وہ کون ہیں ان سے مراد یہودی یہود آپ جان چکے ہیں مدینے کے اندر اور مدینے کے اگل بغل میں یہودیوں کا 3 قبیلہ تھا جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اس وقت اور ان کی بدمعاشی بےایمانی اور شیطانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلے کو یکے بعد دیگر جلا وطن کر دیا کچھ تہے تیز بھی کیے گئے اب مدینہ کا ماحول یہودیوں سے تقریباً پاک ہو یہودیوں کی کتنی بدمعاشی تھی وہ بھی آپ پچھلے خطبات میں سن چکے ہیں نظروں کے سامنے وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے بدعہدی کرتے تھے خیانت کیا کرتے تھے نظروں کے سامنے ایک دم آمنے سامنے فوراً جھوٹ بولنے پر تیار ہو جاتے اور ذرہ برابر بھی ان کو ہچکچاہٹ جھوٹ بولنے میں ہوا نہیں کرتا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جا بجا نقشہ کھینچا افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ کی آیات میں تحریف کیا کرتے ہیں. ان کی تورات میں کچھ لکھا ہوا ہے اور ان کو بدل کر وہ کچھ کر دیا کرتے ہیں. زنا کا مسئلہ پیش ہوا نبی کے پاس یہودیوں کا. نبی نے کہا تمہاری کتاب تورات کے اندر زنا کا حکم یہ ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے. تورات لاؤ. کتاب آسمانی کتاب تورات لائی گئی. قاری کو کہا, پڑھنے والے کو کہا پڑھو. تو انہوں نے اس آیت میں انگلی رکھ دی جہاں رجم کا حکم تھا. زناکار مرد یا عورت کو سنسار کر دیا جائے, گڑھا کھود کر یہاں تک دفن کر دیا جائے اور چاروں طرف سے پتھر سے اینٹ سے ڈھیلا سے مار کر دیا جائے. تمہارے تورات میں بھی یہ لکھا ہوا. تورات لائی گئی, پڑھنے والے نے پڑھا, انگلی وہاں رکھ دیا, ہاتھ چھپا دیا اس آیت کو, آگے پڑھا پیچھے پڑھا اور بیچ کی آیت کو چھوڑ دیا. نظر کے سامنے, نبی کی نظروں کے سامنے کہا انگلی ہٹاؤ. جب انگلی وہاں سے ہٹایا تو دیکھا کہ وہ آیت کریمہ چمک رہی تھی جس میں رجم کا ہوا. نبی کی نظروں اور نبی کی آنکھوں کے سامنے, نظروں کے سامنے ان کی یہ خیانت اور اتنی بددیانتی. اللہ نے کہا اسی لیے ہم نے اس طرح سے ان کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے. اسی زمانے میں تو وہ قوم تھی جن کو ہم نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین, سارے جہاں پر ہم نے تم کو فضیلت دی. لیکن جب وہ گرتے 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 انتہائی پستی میں آ گئی تب ہم نے ان کو مغضوب علیہم کہا. اللہ کا ان پر غضب کیا گیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. بنی اسرائیل کے بدماشوں پر, ان کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی. حضرت داؤد ایک بڑے پیغمبر ہیں. انہوں نے یہودیوں کو, یہودیوں کے کافروں کو جنہوں نے تورات کو نہیں مانا تھا, حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو ملعون کہا, ان پر لعنت کیا گیا. ملعون جن کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے, ان کو ملعون کہا جاتا ہے. لعنت اس پر جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اس پر لعنت. حضرت عزیر علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے, نصرانیوں نے حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اللہ نے کہا ذالک قولہم بافواہہم, ان کے منہ کی باتیں, جھوٹی باتیں. اللہ نے فرمایا اس آیت میں قاتلہم اللہ انا یؤفکون, اللہ کی فٹکار, اللہ کی لعنت, اللہ کی مار ان پر ہو. یہ کس طرح سے بہکے جا رہے ہیں, بات کو الٹ کر کے کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا. اللہ نے کہا کہ میں اکیلا ہوں, ازل سے ہوں, ابد تک ہوں, ہمیشہ ہوں اور ہمیشہ رہوں. نہ کوئی میرا باپ ہے, نہ کوئی میرا بیٹا ہے, نہ کوئی میری بیوی ہے, نہ کوئی میرا ساجھیدار ہے, کچھ نہیں. بلا شرکت غیر میں اللہ ہوں. اور انہوں نے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے دی. یہودیوں کی بات چل رہی ہے.
حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا. تفصیلی روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت 100 عام قال بل لبثت قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شیء. یا اس آدمی کی طرح جو ایک گاؤں سے ایک بستی سے ہو کر گزرا. وہ گزرنے والا کون تھا؟ وہ بستی کون سی تھی؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ گزرنے والا او کالذی وہ آدمی کون تھا؟ وہ حضرت عزیر علیہ السلام. اور وہ بستی تھی فلسطین کی. بخت نصر بادشاہ نے فلسطین کو بالکل لوٹ کر کے ملیامین کر دیا تھا. چھتوں کو ڈھا دیا تھا, گھروں کی دیواروں کو گرا دیا تھا. لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا. بستی وہ بالکل ویران, شہر بالکل ویران, کچھ نہیں, کوئی آبادی نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام اپنا گدھا لے کر اسی راستے سے گزر رہے تھے. کہا جب دیکھا اس طریقے سے وہی خاویۃ علی عروشہا, ان کی چھتیں گری ہوئی, کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس طریقے سے ویران ہونے کے بعد آباد کرے گا. آباد کرے گا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا واماتہ اللہ 100 عام. یہ خیال دل میں ہے کہ یہ شہر پھر آباد ہو سکتا ہے, یہ بستی آباد ہو سکتی ہے. یہ خیال ہوا. واماتہ اللہ, تو اللہ نے اس کو موت دی. حضرت عزیر علیہ السلام کی موت آ گئی. واماتہ اللہ 100 عام, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پورے 100 سال تک وہ موت کی حالت میں. ثم بعثہ, پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. قال کم لبثت, اللہ نے پوچھا تم کتنے دن موت کی حالت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں, تمہارا اندازہ غلط ہے. قال بل لبثت 100 عام, تم 100 سال تک مردہ حالت میں تھے, موت کی حالت میں 100 سال تک رہے. اب اس کی دیکھو, انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. حضرت عزیر علیہ السلام جب گزر رہے تھے راستے میں, گدھا تھا اور کھانے کا سامان تھا. انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو, سامان کو دیکھو, جس میں سڑان پیدا نہیں ہوا, بدبو پیدا نہیں ہوئی, خراب کھانا خراب نہیں. 100 سال گزرنے کے بعد بھی پکایا ہوا کھانا خراب نہیں ہوا. عقل میں آ سکتی ہے؟ 100 سال گزر گیا, پکایا ہوا کھانا خراب نہیں ہوا. پانی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں, جو پینے کے لیے پانی لے گئے تھے. لم یتسنہ. وانظر الی طعامک وشرابک, وانظر الی لم یتسنہ وانظر الی حمارک, اپنے گدھا کو دیکھو جس گدھے سے وہ سفر کرے. وانظر الی حمارک, اس کو ہم تمہارے لیے اور دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اور دیکھو یہ ہڈیاں جو بکھری پڑی ہیں کس طریقے سے اکٹھا ہو جائیں گی, اور اس میں ہم گوشت چڑھائیں گے, خون پیدا کریں گے, اور ایک زندہ جاوید, ایک زندہ گدھا بن کر تیار ہے. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له. اور دیکھتے دیکھتے صحیح معنی میں وہ گدھا بن کر کے تیار ہو.
جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا تو ان کے ایمان میں اضافہ پیدا ہوا اور کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں شہر کی آباد ہوگا، یہ بستی کی آباد ہوگی اور ہمارا گدھا 100 سال کے بعد زندہ ہوا، ہم زندہ ہوئے اور ہمارا یہ کھانا جو کا توں۔ بہت سے لوگوں کو قرآن کریم کا یہ واقعہ، قرآن کریم کی یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ 100 سال تک ان کا کھانا وہاں پڑا رہے گا، اب چیل نہیں کھائے گا، کوا نہیں کھائے گا، کیڑے نہیں کھائیں گے، کوئی تبدیلی کھانے کے اندر نہیں ہوگی، سڑان پیدا نہیں ہوگا، بدبو نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ دھوپ بھی رہی ہوگی، برسات بھی آئی ہوگی، 100 سال ہوا بھی تیز چلی ہوگی، دھول بھی اڑے ہوں گے، سب کچھ ہوا، لیکن کھانا جھونکا تو پڑا ہوا، پانی جھونکا تو ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کی بات ہے، اور قرآن کا کوئی حرف، کوئی واقعہ، کوئی بات جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی آیات کی تصدیق کے لیے، اپنی باتوں کی تصدیق کے لیے دنیا والوں کے سامنے کبھی کبھی ایسا واقعہ ظہور پذیر کر دیتا ہے جس کو دیکھ کر کے ان کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کی بات صحیح ہے، سچ ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن پہلے آثار قدیمہ والوں نے زمین کی کھدائی کی مصر میں، جب ادھر کے کسی علاقے میں زمین کی کھدائی کر رہا تھا، زمین کے ماہرین زمین کی کھدائی کر رہے تھے، بہت نیچے، زمین کے بہت نیچے ان کو ایک محل ملا، اور اس محل کے اندر اتنا بڑا برتن میں گوشت، تازہ گوشت اس میں رکھا ہوا تھا، تازہ گوشت۔ اس گوشت میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تھی، کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، اس کا رنگ بدلا ہوا نہیں تھا۔ سائنسدانوں نے اس گوشت کی تحقیق کی، ریسرچ کیا اس میں، تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ گوشت 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے کے بارے میں کہ ان کا کھانا خراب نہیں ہوا، بدبو نہیں پیدا ہوئی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ان کا ہم انکار کرتے ہیں، لیکن آثار قدیمہ والوں نے گھر کے اندر زمین کے بہت نیچے جو اس کے اندر گوشت، تازہ گوشت پایا، اس کی تحقیق سے بات ثابت ہوئی کہ گوشت 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، پورے 300 سال سے زیادہ دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ کی تصدیق کرنا تھا، سچا ثابت کرنا تھا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، قرآن کا کوئی بیان جھوٹا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے زندہ کیا، یہودیوں کے اندر یہ ایک انوکھا واقعہ تھا، تو قالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ تورات یہودیوں کی اصل کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، تورات کی، تورات کو عیسائیوں کا مرتبہ گلوا ہوا، تو تورات کو کھوج کر کے انہوں نے جلایا، اور ان کے نسخے معدوم ہو گئے، نایاب ہو گئے، کہیں مل نہیں رہا تو تورات کھوجنے سے بھی اصل تورات۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حفظ سے، اپنی یادداشت سے پوری تورات کو لوگوں کو سنایا اور پھر ان کو جمع کیا، تو کہا
کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے یہ ان کی گمراہی، یہ ان کی بدمعاشی تھی، یہ ان کی بدتمیزی تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہودیوں کی گمراہی، اور اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ، جس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہر نمازی کو، امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو یا بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہوگا، اور اس میں یہ دعا کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ نے تو نے انعام، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا اسی کے راستے پر ہم کو چلا، جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہودیوں کے نقش قدم پر تو ان کو مت چلا۔ آج دنیا میں یہودیوں کا غلبہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ جو پوری دنیا کی سربراہی کرتا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ یہودی ہے۔ وہ اپنے انگلیوں سے دنیا کو نچانا جانتا ہے اور نچانے کی کوشش کرتا ہے، یہودی ہے۔ جبکہ قرآن نے یہ کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے ان پر مسکنت اور ذلت، محتاجی، فقر و فاقہ مسلط کر دیا، مار دیا گیا، ان پر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کا ناشکریہ کیا کرتے تھے، اور زمانے کے نبیوں کو قتل کیا کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت ایک نبی کو لوگ قتل کرتے تھے اور شام کے وقت ایک دوسرے نبی کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدتمیز قوم اور بدماش قوم، نافرمان قوم، یقتلون النبیین بغیر الحق، کہاں قتل کیا کرتے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ ظالم قوم ہے، ان کے اندر اعتداء ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، ذلت، سب کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ یہ یہودی قوم اور دور حاضر میں جب یہود اس زمانے میں اس وقت موجودہ حالات میں وہ دنیا پر قابض ہے، بڑے بڑے تجارت پر قابض ہے، بڑے بڑے کارخانہ پر وہ قابض ہے، بہت زیادہ ان کی حکمرانی چلتی ہے، اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحات ہیں، لڑائی کے سامان ہیں، اور دنیا کو اپنے انگلیوں کے بل نچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے، فلسطین، بیت المقدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجد کی طرف زیارت کر سکتے ہو، مسجد بیت الحرام، مسجد نبوی اور مسجد فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی۔ اور آج مسجد اقصی کی حالت یہ ہے کہ امریکہ نے اور ان کے حلیف جماعتوں نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہودیوں کی ایک جماعت کو اسرائیل میں، فلسطین کی سرزمین میں بسانے کی انہوں نے کوشش کی اور بسا بھی دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مدد شروع کی، ان کو بڑھاوا دیا، اور بڑھتے بڑھتے آج آدھی فلسطین کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش ان کی ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، رمضان المبارک کا ایک ویڈیو آیا، دیکھ کر کے روح کانپ گئی اور حیرت میں پڑ گیا۔ جب نمازی نماز کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، یہودیوں کی جماعت، ان کی فوجیوں کی جماعت آئی اور سارے نمازیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، ہاتھ الٹا کر کے پیچھے باندھ دیا، اور سارے لوگوں کو زمین کے اندر سارے لوگوں کو سلا ایک طرف سے، اور سب کو جمع کر دیا ایک طرف سے۔ یہ صورتحال ہے آج یہودیوں کی مسجد اقصی کی، جس کے بارے میں ہمارے قرآن نے یہ کہا ہے کہ
کہ مسکنت اور غضب ان پر اللہ کا ہمیشہ چھایا ہوا ہے. تو یہ ظلم و زیادتی جو دنیا کے اندر کرتی ہے اور خصوصی طور سے مسلمانوں کے اندر, تو اللہ رب العالمین کا ہمارے ایمان کا اللہ رب العالمین امتحان لے رہا ہے. مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ تمہارے ایمان میں اضمحلال ہے, پسماندگی ہے, تمہارا ایمان کمزور ہے, اس لیے وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. ایک زمانہ تو وہ تھا جب مسلمانوں کے اندر مضبوطی تھی, ایمان کے اندر مضبوطی تھی, تو نبی نے تین قبیلے کو مدینے سے جلا وطن کر دیا. قبیلہ بنو قینقاع کو قبیلہ بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا, شہر بدر کر دیا. قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا, اور قبیلہ بنو قریظہ کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا, اور باقی لوگوں کو وہاں دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا. ایمان کے اندر یہ مضبوطی تھی تو وہ یہ حالت تھی. اور ایمان کے اندر آج اتنا اسلامی دیش ہے, لیکن ایمان کے اندر سب کو کمزوری ہے, سب کے اندر ایمانی کمزوری ہے. اللہ کہتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن رہو گے تو ساری دنیا تیرے پیروں کے نیچے آ جائے گی, اور اگر تمہارے اندر ایمان کی صفت کمزور ہو جائے گی تو تم کمزور ہو جاؤ گے, اور ساری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے کوشش کریں گے. آج معمولی چیزوں میں اختلاف, مسلمانوں کے اندر معمولی چیزوں میں اختلاف کا ٹکڑا پانے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جمعہ ہے لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. ووٹ ہے, ووٹ ان کو پیاری ہے, لیکن جمعہ کی نماز ان کو پیاری نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا تھا, یہودیوں کی ایک جماعت تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہودیوں کی ایک جماعت کو یہ حکم تھا ایک نبی کے زمانے میں, حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, کہ سنیچر کے دن کا احترام کرو, اس دن تم کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ رب العالمین نے سب کو بندر بنا دیا. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا احترام کرنا چاہیے, سبوں کو احترام کرنا چاہیے. ہم یہودیوں کی برائی خالی کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے. عید کے خطبہ میں نے کہا تھا, اور کسی نے اگر اس کو ٹیپ کر کے رکھا ہے تو اس خطبہ کو بار بار پڑھیے. ہم نے کھلم کھلا صحیح حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جان بوجھ کر برابر لگاتار جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے. ٹوپی پہن لینے سے, کرتا پہن لینے سے, گائے کا گوشت کھا لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اگر جان بوجھ کر صحیح سالم, صحیح تندرست ہے, کوئی عذر نہیں ہے, اس کے باوجود لگاتار آدمی نماز چھوڑتا جا رہا ہے تو کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے. تو اللہ رب العالمین ابھی امتحان دنیا والوں کے ایمان کا لے رہا ہے کہ تمہارے ایمان میں کمزوری آئی تو تم کو ہم مسجد اقصیٰ کے اندر نماز کی حالت میں بھی باندھ کر کے گرا دیں گے. تم اپنے ایمان کی خبر لو. اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ پروردگار عالم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کی تو ہمیں توفیق فرما. پروردگار عالم ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا جن پر تم نے انعام کیا, اور انعام پانے والے لوگ نبیوں کی جماعت ہے ان کے راستے پر چلا, صدیقین کی جماعت ہے ان کے راستے پر چلا, شہیدوں کی جماعت ہے شہیدوں کے راستے پر چلا, اور صالح نیک لوگوں کی جماعت ہے ان کے نقش قدم پر تو ہم کو چلا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک آدمی بیمار ہے,